اوکے جی، آج جو ہم کوشچن ڈسکس کرے ہیں دیٹ از اباؤٹ میلاد. اس سے پہلے بھی میں میلاد کی سیریز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں، بٹ اس ٹائم پہ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں، کیونکہ میلاد جو ہے لائک اے سیزنل تھنگ، یہ اب ایک سیزنل چیز بن چکے ہیں کہ میلاد جو ہیں وہ یہ ایسا نہیں رہا کہ پورا آپ کا ایئر ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے گھر میں کسی نہ کسی ایونٹ کے لیے یا اسٹارٹنگ میں کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے. یہ کانسیپٹ اب بہت کم ہو چکا ہے. اب میلاد بھی سیزنل ہوتے ہیں. سیزنل مینس ٹو سے کہ سیزن آتا ہے دیٹ از کالڈ ربیع الاول. ربیع النور شریف جب بھی آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی عید میلاد النبی کی وجہ سے یہاں پر میلاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میلاد کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میلاد میں کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے تعریف بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، دیٹ از کالڈ میلاد. یعنی آپ اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، یا آپ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے سب لوگ کوئی نہ کوئی ایک دو نعت پڑھ رہے ہیں، یا پھر کچھ اذکار کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ کوئی بھی اچھی بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کا کوئی واقعہ شیئر کر رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا اسوہ حسنہ ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ انسیڈنٹس شیئر کر رہے ہیں، سو دیٹ از کالڈ اے ٹائپ آف میلاد. ٹھیک ہے، اس کو میلاد بولتے ہیں. یہ محفل نعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز جس میں آپ لوگ اپنے سے کچھ انکریمنٹس ایڈ کر رہے ہو دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو میلاد. فار ایگزامپل کہ آپ اس میں کچھ اس طرح کی نعتیں ایڈ کرتے ہیں جن میں کہ شرکیہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل بہت ساری ایسی نعتیں ہیں جن کو ہم نعت سمجھ کر پڑھتے ہیں، بس اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا اس میں کلمہ کہا گیا ہے، جو چیز اس میں لائنز یوز ہو رہی ہیں یا جو اس کی ورڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، یا ہم بول رہے ہیں تو ہمیں اس کا کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا. ان سب چیزوں کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنا چھوڑ دیا. اب اس ٹائم پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی نعت کو ایز این ایگزامپل شیئر نہیں کروں گی، یہ اچھا نہیں لگے گا، بٹ میں آپ لوگوں کو پھر بھی سمجھانا چاہتی ہوں یہ بات کہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے جو آپ نعت سنیں یا جو آپ نعت پڑھیں اس سے ریلیٹڈ آپ تھوڑی سی نالج رکھیں، پہلے اس کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں دیٹ واٹ آر یو سیئنگ ٹو آل آف یو. یعنی آپ باقی اپنے دوسرے لوگوں کو کیا چیز بتا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک کوئی بھی میلاد کرنے کے لیے آپ نے معلمہ بٹھا لی ہوئی ہے. اوکے جی، وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد سٹارٹ ہو چکا ہے. اب وہ کوئی بھی نعت پڑھتی جا رہی ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ ساری لاتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر بولتے جا رہے ہیں، بٹ یو نیور نو وٹ از شی از ٹوٹلی سینگ. وہ ٹوٹلی کیا رہی ہے، ایکچولی اس کا مقصد کیا ہے، جو باتیں وہ بول رہی ہے کیا وہ صحیح بھی ہیں، یا وہ خود جو پڑھ رہی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ اپنے اوپر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کرے کہ میں جو لوگوں کو چیز بتا رہی ہوں کیا اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ ہے، یا وہ واقعی ہی ایسے ہے جس سے میں بتا رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے نا، لائک لیڈر، وہ آپ کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پاس نالج ہے جو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. اب جو بندہ نالج کسی کو دے رہا ہے اس کو سب سے پہلے یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ میری نالج اتھینٹک ہے یا نہیں، میری نالج کا کوئی پروول ہے یا نہیں، میں کوئی بات کسی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو وہ واقعی ویسی ہے یا نہیں. پراپر چیز آپ نے دوسروں کو بتانی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کوئی بھی ایک معلم ہے وہ عام لوگوں کو کچھ بتائے گا تو ظاہری بات ہے وہ اتنا زیادہ الٹریٹ ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے دین کے بارے میں اتنی نالج حاصل نہیں کی ہوئی ہے، ایون نعتوں کے بارے میں بھی انہیں اتنا نہیں پتہ. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے آپ ان کو سکھا رہے ہیں لائک اے فارم آف لرننگ، کیونکہ اگر آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو اٹس اے لرننگ. اگر آپ انہیں سکھا رہے ہیں یا انہیں کوئی بھی واقعہ کہیں سے کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کسی بھی بک سے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ واقعہ پیور ویسا ہے. اس چیز کا دھیان رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کو جو بھی چیز بتانی ہے وہ لوگ آپ کو فالو کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے موسٹلی نوٹ کیا ہوگا اپنے اوپر اس ایگزامپل کو لیں، دوسروں کے اوپر نہیں، کہ آپ کسی میلاد سے اٹھ کر آتی ہیں، وہ معلم بہت اچھا ہے جو بھی میلاد میں آیا، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو ایک انسیڈنٹ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یا ان کی رحلت سے ریلیٹڈ. اچھا جی، اس انسیڈنٹ کو آپ نے سنا، آپ کو لگا کہ جی آپ کی نالج میں انکریز ہوئی ہے، آپ کی نالج اضافہ ہوا، ظاہری سی بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ آپ کو مل رہے ہیں 2-3 لوگ، آپ لوگ ان کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کرتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا سپیریئر سمجھ کے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تکبرانہ انداز بھی موسٹلی لوگوں کے اندر آ جاتا ہے. یا پھر آپ کسی کے ساتھ ویسے شیئر کرنا چاہیں کہ انہوں نے نیکی کی جس نے مجھے بتایا تو میں بھی اپنی نیکی ایک بڑھا لوں کسی کے ساتھ شیئر کر کے،
تو یاد رکھیں کہ آپ وہی چیز آگے فارورڈ کریں گے جو آپ نے وہاں سے سنی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ آپ کو سنا رہا ہے پہلے اس کے بارے میں نالج لیں کہ واقعی جو وہ سنا رہا ہے وہ کسی حدیث کی بک میں یا کہیں پہ بھی ویسی لکھی ہوئی ہے جیسی وہ سنا رہا ہے. اگر ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب کہ میری بات ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو چیک آؤٹ کریں، اس کی تصدیق کریں کہ وہ واقعی ویسی ہے، ایز اٹ از ویسی ہے، یا اس کا کوئی مفہوم آپ کو بتایا گیا ہے، یا پھر آپ کے پاس وہ خود سے ایک بنا کر لائی گئی چیز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی بات کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی نالج ہے دیٹ از ناٹ پیور، وہ پیور نالج نہیں ہے، لیکن آپ ان کو فارورڈ کسی دوسرے کو کریں وہ بھی اسی چیز پہ عمل کرے گا، اور اگر آپ نے کسی ایک کو بتایا تو وہ آگے بھی ایک کو بتائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جو ایک سائیکل ہے نا، وہ اگر آپ نے غلط نالج لی ہے تو وہ اس حساب سے بھی چلتا جائے گا، اگر آپ نے بالکل ٹھیک نالج لی ہے تو وہ اس حساب سے بھی چلتا جائے گا. تو اگر غلط نالج کے حساب سے چلتا جائے گا تو ہمیں اس چیز کا گناہ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو چیک آؤٹ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور اگر صحیح چلتا جا رہا ہے تو اٹس مین کہ ہم نے چیک آؤٹ کیا یا نہیں کیا، ہمیں اس کا ثواب ہو رہا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ٹھیک بھی ہے تو لازمی ہے کہ اگر آپ لوگ مجھ سے بھی کچھ سنتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ اس کو چیک کیا کریں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو کیا اس میں کوئی میں نے غلط بات بتائی ہے. اگر آپ کو کہیں سے کچھ نہ ملے تو مجھ سے ڈسکس کریں، کیونکہ میں اس چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ جب تک آپ کسی چیز کو ود پروول کسی کو نہیں دکھاتے ہو اگلے بندے کو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے علاوہ یہ میلاد کی میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرم شیئر کر چکی ہوں کہ جی لوگوں کو جیسے بھی آپ لوگ بلائیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ کوالیفائڈ ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بھی جو نالج دینا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے گھر میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جو ایک جماعت بن رہی ہے، اس کے پاس جو نالج ہو، اگر وہ ایک بندے کے پاس پراپر ہے تو وہ باقیوں کے پاس بھی ویسی ہونی چاہیے. اس سے ہمارا دین پھیلے گا. اگر ہم اپنے سے بنا کر باتیں بتا رہے ہیں صرف نعتیں اور وہ بھی شرکیہ کلمات والی پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ میلاد. ٹھیک ہے، وہ تو آپ گناہ کر رہے ہو خود بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے، نعت کی کوالٹی چیک کریں کہ وہ کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، لائک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دیٹ از گڈ نعت. پھر اس کے علاوہ دعا بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے حساب سے اس کو مانگ رہے ہو، اس کو بھی آپ نے نعت کا نام آج کل دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم نے میلاد کی سیریمنی کو رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ کوشچن کہ آج کل جو میلاد میں میوزک آنا شروع ہو گیا اس کا کیا مقصد ہے. بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز چیز ہے. میلاد بھی آپ کا تبھی جائز ہے جب آپ اس کو پراپر وے میں کرتے ہو، جتنی چیزیں اس کے لیے ریکوائر ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے. اگر آپ میلاد کو پراپر اس طریقے سے نہیں کر رہے تو آپ نے جس طریقے کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے، یعنی لوگوں کو جس عبادت کے لیے جمع کیا ہے، لائک اے ٹائپ آف ورشپ آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. اگر آپ نے لوگوں کو اس کو عبادت کے لیے جمع کیا ہے تو آپ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے اس میں اس طرح کی انسٹرومنٹل چیزیں یوز کرنی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، لائک آپ آج کل بہت ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے جس کو ڈف بولتے ہیں یا اینی ادر ایلس، مجھے پراپر اس کا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے موسٹلی سنا ہوگا کہ جو آپ ڈاؤن لوڈڈ نعت بھی لیتے ہیں اس میں بھی آپ کو پیچھے وہ ایکسٹرا وائس آ رہی ہوتی ہے. اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈوانٹیج تو کوئی بھی نہیں ہے نا. ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے، اب اس کو کاؤنٹ بھلے آپ کرتے جائیں کہ فرسٹلی تو یہ جائز نہیں ہے، سیکنڈ یہ کہ موسیقی حرام ہے. یہ حدیث آپ کتنی بار پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو فنگر ٹپس پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات یاد ہوگی کہ موسیقی حرام ہے، تو یہ موسیقی کی ٹرم ہے جو اس میں ایڈ کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو بندہ نعت سن رہا ہوتا ہے اس کے اندر نعت جیسی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی. اس کے اندر وہ میوزک اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جی یہ کوئی سانگ چل رہا ہے، اور وہ آرام سے اس پہ اپنے آپ کو بھی موو کروا رہا ہوتا ہے اور اس کو سانگ سے ریلیٹ کر کے نا نعت کو میوزک کے حساب سے سن رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے آج کل کے نیو جو نعت خواہ ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ہی کر دیا ہے کہ میوزک کے بغیر کوئی نعت ہی نیو نہیں آ رہی ہوتی ہے. ڈاؤن لوڈ بھی آپ کرو تو آپ کو بہت مشکل سے وہ نعتیں ملتی ہیں جن میں میوزک نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ وداؤٹ میوزک نعتیں سنیں، اپنے میلاد کو وداؤٹ میوزک رکھیں. اگر وہ بندہ آپ سے کہہ رہا ہے جو بھی آپ کے پاس میلاد کرنے کے لیے آیا کہ جی میں اس کو یوز کیے بغیر نہیں کروں گی، تو آپ کہیں دن کہ آپ نہ کریں، آپ ان سے نہ کروائیں. آپ خود اس کے لیے گناہ گار نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اکیلا بندہ اس کے لیے گناہ گار نہیں ہو رہا ہوتا ہے جتنا آپ کی پوری فیملی، آپ کے جتنے لوگوں کو انوائٹڈ کیا ہوا سب لوگ سارے ہی گناہ گار ہو رہے ہیں، اور جو لوگ اس پہ جھوم رہے ہیں وہ ڈبل.
آپ نے لوگوں کو عبادت کے لیے، نیکی کے لیے اکٹھا کیا، لیکن آپ نے ان کو گناہ کی دعوت دی، ٹھیک ہے، ان ریٹرن آپ نے ان کے ساتھ برا کیا. آپ تو ان کو اچھے کے لیے بلا رہے ہو لیکن آپ نے ان کے ساتھ برا کیا. تو اگر آپ ربیع الاول کے لیے میلاد کروا رہے ہیں تو کروا سکتے ہیں، نو ایشو، جائز ہے. ویسے تو کسی حدیث میں یہ میلاد وغیرہ کیونکہ اس دور میں ہوتے ہی نہیں تھے، تو اگر یہ کہا جائے کہ میلاد کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس دور میں میلادوں کا کانسیپٹ ہوا ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس دور میں جو ہے وہ پراپر عبادات ہی ایسی ہوتی تھی کہ تہجد سے لے کر وہ عشاء تک عبادت کرتے تھے اور پھر عشاء سے لے کے تہجد تک. تو اس طرح کے سلسلے میں ایک پراپر میلاد آپ کو کیا بینیفٹ دے گا جو آپ کی اتنی ساری عبادات ہیں. تو اس دور میں یہ میلادوں کا سلسلہ اتنا ان نہیں تھا، اب یہ ہو چکا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ویسے کیا جائے جیسے دین ہمیں اجازت دیتا ہے، اگر آپ ویسے نہیں کر رہے ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ اس کو نہ کریں.